بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ غام صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج کی نشست کا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا اس وقت جو صورتحال ہے اتنی افسوسناک اور اتنی تشویشناک صورتحال ہے پاکستان میں، ابتدا میں اندازہ نہیں تھا، لیکن جو سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، اور جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں اس میں تو ایسی صورتحال ہے کہ لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں انتظامیہ بالکل مفلوج ہے، کوئی نہ پلان ہے، نہ کوئی مشینری ہے، نہ کوئی فورس ہے۔ دعوے ایک طرف ہم ایسے کرتے ہیں کہ جی ہندوستان بھی فتح کر لیں گے اور افغانستان میں بھی ہماری حکومت اور ایٹم بم بھی ہم نے بنا لیا، لیکن اتنی پست اور اتنی دیگرگوں صورتحال ہے کہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں گھنٹوں گھنٹوں پانی میں، اور بچے اور بوڑھی عورتیں اور بوڑھے لوگ وہ تیر رہے ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کیا پیغام دیں گے اس قوم کو اس دکھ اور درد کی حالت میں؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ کوئی معمولی صورتحال نہیں ہے، آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب سے خبریں آنا شروع ہوئی ہیں، ایک کے بعد دوسری آدمی کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ میں تو چونکہ خود اپنی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں اس صورتحال سے گزر چکا ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ جس وقت یہ سب کچھ ہوتا ہے اور آدمی کو اپنا گھر چھوڑ کے نکلنا پڑتا ہے، بے گھر ہوتا ہے، یہ کیسا المیہ ہے۔ 57 کے سیلاب میں میرے والدین نے بھی اپنا گاؤں اسی حالت میں چھوڑا تھا، تو اس لیے مجھے اس مصیبت کا اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، وہ ساری دنیا کا نظم چلا رہا ہے، ہم غریبوں پر بھی رحم فرمائے، کرم فرمائے، اس کی عنایت ہو اور وہ یہ بلا ٹال دے، ورنہ جس طرح کا سیلاب ہے، جس طرح پاکستان کا ایک بڑا علاقہ زیر آب آ گیا ہے، اس سے پہلے بھی یہ افتاد آتی رہی ہے، لیکن میرا خیال ہے عرصے کے بعد پھر ایک بڑا سیلاب آیا ہے، اور ہر جگہ اس کے اثرات ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے جو کچھ ہوا ہے یہ اصل میں ہماری برہنگی ہے، یعنی عام حالات میں تو پردہ پڑا رہتا ہے کہ ہم نے اپنے شہروں کو، اپنے گاؤں کو، اپنے دیہات کو کتنا کچھ بہتر کیا ہے۔ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگوں تک پہنچنے کے کیا اسباب فراہم کیے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ کسی وقت حد سے بڑھ جائے معاملہ تو پھر بحالی کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی ہیں وہ اس موقع کے اوپر پردہ اٹھ جاتا ہے اور بے حجاب ہو جاتی ہیں، معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو اس کے لیے محکمے بنے ہوئے ہیں وہ بھی ایسے موقعوں پر نظر نہیں آتے، حکومتوں کو بھی رد عمل ظاہر کرنے میں بالعموم وقت لگ جاتا ہے۔ اب تو کسی حد تک کچھ کام شروع ہو گیا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جتنے بڑے پیمانے پر تباہی آئی ہے اس کے لیے بظاہر نہ وسائل ہیں، نہ اسباب ہیں، نہ اس سے پہلے کوئی لوگوں نے اس کو اہمیت دے کر اپنے آپ کو تیار کر رکھا ہے۔ یہ اگر آپ غور کریں تو ہر موقع پر ایسا ہی ہے، یعنی جتنے سیلاب میں نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں، اسی طرح ہم نے آزاد کشمیر کا زلزلہ بھی دیکھا، ہر موقع کے اوپر یہی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ ہمارے پاس وہ اسباب نہیں ہیں کہ اگر ایک حد سے بڑھ کر کوئی اس طرح کی افتاد آ جائے تو اپنے لوگوں کو بچا سکیں یا ان کی بحالی کا کچھ بندوبست کر سکیں۔ اس پر صرف اللہ تعالیٰ ہی سے دعا کی جا سکتی ہے اور لوگوں کو توجہ دلائی جا سکتی ہے کہ ہماری حکومتیں، ان کا نظم، ان کی تیاریاں جو کچھ ہیں وہ تو ہیں، وہ آگے بڑھیں اور جس حد تک بھی اپنے بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں کریں۔ باقی جہاں تک ہمارے سیاسی نظم کا تعلق ہے، وہ تو پچھلے 70-75 سال میں اپنی سمت بھی طے نہیں کر سکا، اور جب کسی جگہ سیاسی استحکام نہ ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، تو اس میں یہی کچھ ہوتا ہے، یعنی آپ بالکل بے معنی باتوں پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت بھی دیکھیے کیا منظر اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ ایک طرف اتنا غیر معمولی معاملہ ہو رہا ہے، لوگوں پر یہ افتاد آ گئی ہے، لوگ کھڑے کھڑے دریاؤں کی نظر ہو رہے ہیں، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ ہم طوفان نوح کا ذکر پڑھ رہے ہیں۔ اس صورتحال ہے اور ہمارے ہاں معمولی باتوں کے اوپر مناظرے ہو رہے ہیں، اور ایسے لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بالکل وہی منظر پیش کر رہی ہیں
کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ اور ایک کی دم. تو چونچ اور دم ہے جس کی تلاش میں یہ سارا مار کا برپا ہے. بڑی افسوسناک بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی خود دستگیری فرمائے، ان پر خود کرم فرمائے. اور ہم بھی جہاں تک ہماری آواز پہنچتی ہے اپنے دوست احباب سے یہی اپیل کرتے ہیں کہ جو کچھ ان کے لیے ہو سکتا ہے کریں. اچھا ہم سے یہ بتائیے گا ذرا، میں چاہتا ہوں کھل کے آپ سے بات کروں. ہمارا ملک ہے، اس کا ایک درد محسوس بھی ہوتا ہے اگرچہ ملک سے دور ہیں، کہ ہم نے پچھلے اتنے لمبے عرصے میں، ہمارے یہاں آپ دیکھیں پریڈز ہوتی ہیں اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہمارا فخر ہے، ہم نے ملک کی سرحدوں کا دفاع کیا، نظریاتی بھی اور جو ہماری حصی سرحدیں بھی ہیں. اتنا کچھ ہم خرچ کرتے ہیں ملک کے دفاع پر، لیکن جس وقت ہمارے ہاں کوئی آزمائش، کوئی آفت داخلی طور پہ آتی ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اوور آل حکومت کی مشینری ہے وہ اتنی ناقص ہے کہ اس پہ ہم نے کبھی انویسٹ ہی نہیں کیا. ہماری ساری کی ساری انویسٹمنٹ دفاع پر تو ہوتی ہے، لیکن اپنے ملک کے اوپر، اپنے ملک کے داخل عام عوام کے لیے ان کو جو بنیادی سہولیات ہیں، آپ دیکھیں سندھ میں جائیے پانی نہیں ہے، جہاں سے وہ عام جانور پانی پی رہے ہوتے ہیں وہیں سے انسان بھی پانی پی رہے ہوتے ہیں. چند شہر تو ہمارے ہیں کاسمیٹک اچھے لگتے ہیں، لیکن بجلی کا معاملہ دیکھیں، پانی کا دیکھیں، نکاسی کا دیکھیں، صحت کا دیکھیں، اسپتالوں کے اندر جو سرکاری اسپتالوں میں صورتحال ہوتی ہے، تو خرابی کہاں ہے؟ یعنی ایک عام آدمی تو پھر کہتا ہے کہ بھئی یہ ہم نے حکومت قبول کی، اگر یہ بنیادی کام حکومت نہیں کر سکتی تو پھر کیا فائدہ ہے اس نظام کا؟ اس کا تعلق ترجیحات سے ہے. یعنی آپ جب حکومت کا نظم قائم کرتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ حکومت کوئی خدائی حکم نہیں ہے، یہ انسانوں کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے. یعنی ہم انسان چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ و اختیار لے کر آئے ہیں، اس کو ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو ایک حکومت کا نظم بنانا پڑتا ہے. پھر انسانوں کو بہت سے معاملات ایسے انجام دینے ہوتے ہیں کہ جو اجتماعی طور پر یہ انجام دیے جا سکتے ہیں، تو یہ نظم ناگزیر ہو جاتا ہے. اصلاً اس کا ہدف دو ہی چیزیں ہونی چاہیے. ایک یہ کہ لوگوں کو حقیقی امن ملے، ان کو غلط کار لوگوں کے ظلم اور عدوان سے نجات دلائی جائے، ان کے لیے حفاظت کا بندوبست ہو، وہ آرام کی نیند سو سکیں، اپنی گلیوں بازاروں میں جا سکیں، عورتیں ہوں مرد ہوں. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ ایک وقت آ جائے گا کہ ایک عورت یہاں سے چلے گی اور یمن کے شہر صنعا تک جائے گی اور سونا اچھالتی ہوئی جائے گی اور کوئی اس کی طرف نہیں دیکھے گا. تو یہ امن کی تعبیر ہے. ایک طرف یہ ضروری ہے کہ وہ چیز ہو، اور دوسری طرف لوگوں کی ویلفیئر. اتنے بڑے پیمانے پر ہمارے یہاں آبادی ہے، ایک چھوٹے سے ملک میں 22-23 کروڑ، بلکہ اب اس سے بھی زیادہ بڑھ رہی ہے. اتنی بڑی آبادی کو کس طریقے سے ایک ضابطے میں لانا ہے، کس طرح سے موت اور پیدائش کو متوازن رکھنا ہے، لوگوں کو کس طریقے سے صحیح تعلیم دینی ہے، ان کے معاملات کا جائزہ لے کے ان کو ایک ترقی یافتہ ملک کے معیار تک لے جانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہے، یہ ہماری اصل ترجیح نہیں ہے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہم تو پچھلے 35-40 سال میں بدامنی کے حق میں بھی یہ جواز پیدا کرتے رہے ہیں کہ یہ ہم اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس میں اتنا کچھ نقصان تو ہوا ہی کرتا ہے. تو امن، لوگوں کی سلامتی، ان کے جان مال آبرو کی حفاظت اور ان کی بہبود، ان کی رفاہیت کو سامنے رکھ کر ہمارا پورا نظم اجتماعی کام کرے، یہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہے. تو ہم نے ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کا نقطہ نظر اختیار کر لیا. اس کے لیے بھی کچھ دلائل ہیں لوگوں کے پاس، لیکن بہرحال وہ اختیار کر لینے کی قیمت ہے جو آپ کو دینی پڑتی ہے، اور وہ قیمت یہی ہے کہ آپ کے ہاں غیر متوازن طریقے سے چیزیں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. ایک ایسا ملک کہ جو اپنے وسائل میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتوں سے مالا مال ہے، اس میں لوگ بھی کچھ ایسے کم صلاحیت رکھنے والے پیدا نہیں ہوتے. اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہماری قوم میں بالقوہ بڑی غیر معمولی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، لیکن انہیں ایک خاص ضابطے میں لانا، ان کی تربیت کا اہتمام کرنا، ان کے نشو و ارتقاء کے قاعدے بنانا، ان کو کسی منزل تک پہنچانا، اس کے لیے بڑی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ہمارا نہ ہدف ہے نہ ہماری ترجیحات ہیں. ہم تو اصل میں ایک سیکورٹی اسٹیٹ کے تمام لوازم کو جب پورا کر لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بچ رہا ہے تو اب لوگوں کے لیے بھی کچھ کر لیں گے. تو میرے نزدیک یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے. جب تک ان ترجیحات کو ہم تبدیل نہ کریں اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے یہاں اس پر غور نہیں کیا گیا
کہ یہ ملک ایک ایسی صورتحال میں وجود میں آیا تھا جس میں دوسری جنگ عظیم کے بعد 47 میں وجود میں آیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم 45 میں ختم ہوئی ہے. تو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک عالمی نظم بنا دیا گیا تھا جس میں اتنا آسان نہیں تھا کہ ایک ملک دوسرے ملک پر چڑھ دوڑے. یہ آپ کے علم میں ہے کہ بنگلہ دیش کو مشرقی پاکستان سے بنگلہ دیش بنانے میں ہندوستان نے کیا کردار ادا کیا، اور یہ کوئی پس پردہ نہیں تھا. ہندوستان کی فوج وہاں داخل ہو گئی، ہماری افواج نے وہاں ہزاروں کی تعداد میں ہتھیار ڈالے. وہ ایک دلخراش منظر مجھے آپ کو ہر ایک کو دیکھنا پڑا. اس سب کے باوصف ہندوستان وہاں نہیں رہ سکا. بنگلہ دیش الگ ہی بنا، ایک دوسرے ملک کی حیثیت سے تسلیم کرنا پڑا اسے، ہمیں بھی اور ان کو بھی. وہ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس بین الاقوامی نظم کے تحت ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں اس کی گنجائش نہیں تھی کہ دنیا کے نقشے میں کوئی ملک اٹھے اور وہ تبدیلی لے آئے. تو جب یہ دو ملک بن گئے تھے تو یہ حقیقت ہے کہ بین الاقوامی نظم کا جو کچھ بھی تحفظ حاصل ہوا تھا وہ کوئی ابدی تو نہیں ہوتا، نہیں کہا جا سکتا کب ختم ہو جائے. اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ یہی تھا جو آپ کے سامنے جاپان نے فائدہ اٹھایا، یہی طریقہ اختیار کیا کہ اس وقت کانفرنٹیشن میں جانے کی بجائے اور افواج بڑھانے کی بجائے اور اس طرح کے چیزوں کو ہدف بنانے کی بجائے کہ دائیں بائیں کہاں فتوحات ہو سکتی ہیں، ہم اپنا ہدف اس کو بنائیں گے کہ ہمیں اپنی اقتصادی حالت کو بہتر کرنا ہے اور اپنی قوم کو ایک ایسا آدرش دینا ہے جس کے تحت وہ دنیا کی قوموں میں سر اٹھا کے چل سکے. ہم نے یہ دیکھا کہ پھر اس کے بعد ان کے لیے وہ دوسری چیز حاصل کرنا بھی ممکن ہو گیا. تو صحیح ترتیب یہی ہے کہ آپ کا اصلی ہدف امن ہونا چاہیے، لوگوں کی سلامتی ہونا چاہیے، ان کی بہبود ہونا چاہیے، ان کی رفاہیت ہونا چاہیے. اس کو آپ حاصل کریں. اس طرح کی ایمرجنسی کی صورتحال نہیں تھی کہ جس میں دائیں بائیں سے فاتحین آ رہے ہوتے تھے اور آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یا ان کے سامنے سرنڈر کر دیں اور یا ہتھیار اٹھا کر بیٹھے رہیں. یہاں صورتحال یہ تھی کہ ایک بین الاقوامی نظم نے ایک نوعیت کی حفاظت فراہم کر دی تھی. یہ حفاظت آپ دیکھیے اس وقت اسرائیل کو بھی حاصل ہے، یعنی سب کچھ کے باوجود آپ کچھ نہیں کر سکے. تو اسی حفاظت سے فائدہ اٹھا کر یہ اللہ کی ایک نعمت تھی جو 150 سال ہی کے لیے دنیا میں اب تک حاصل ہوتی رہی ہے. نہیں کہا جا سکتا کہ کب ختم ہو جائے اور کب کوئی نئی صورت بن جائے. فائدہ اٹھا کر ہمیں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے نصب العین کو حاصل کرنا چاہیے تھا جو ہم نہیں کر سکے بدقسمتی سے. ٹھیک، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلے کو. کچھ دینی سوالات بھی اسی سے متعلق ہمارے عام طور پہ جب اس طرح کی آفات آتی ہیں تو مذہبی مقدمات بھی لوگ پیش کرتے ہیں، تنقید بھی ہوتی ہے. یہ بتائیے گا، بالعموم ایک تاثر یہ ہے کہ جب اس طرح کی آفت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے کا عذاب ہے جو نافذ کر دیا ہے، زمین پہ اتار دیا ہے، عبرت بنانا چاہتا ہے باقی لوگوں کو. اچھا، یہ جب نقطہ نظر پیش کیا جاتا ہے تو لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں جو تھوڑا سا مذہب بیزار بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی سارے گناہ تو کراچی، لاہور، اسلام آباد میں ہو رہے ہوتے ہیں، عذاب جو ہے وہ توسا شریف اور سکھر اور یہ گڈو بیراج کے آس پاس ہی آتا ہے. تو یہ جو معاملہ ہے یہ کہ اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا نکاسی کا سسٹم خراب ہے اس کی وجہ سے ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ یہ جو دنیا کا نظم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ عام حالات میں خودکار اصولوں کے اوپر چلتا ہے. یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ اپنی ناراضی کا اظہار اگر کبھی کرنا چاہتے ہیں یا جس طریقے سے پرانی قوموں کی داستان قرآن سناتا ہے تو پہلے پیغمبر بھیج کر قوموں کو متنبع کرتے ہیں. میں قرآن مجید میں جب ان قوموں کی داستان پڑھتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی ناراضی کا ظہور ان کے لیے ہوا، لیکن بڑے مراحل سے گزر کر ہوا. پیغمبروں نے آ کر ان کو دعوت دی، پیغام پہنچایا، توبہ کے لیے کہا، استغفار کے لیے کہا. اس کے بعد بڑے مراحل گزرے اور پھر ایک الٹیمیٹم دے کے انہوں نے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب یا اس کی ناراضی کا اظہار اس طرح ایک ضابطے کے تحت ہوتا ہے، اور اس کو خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ میرا ضابطہ ہے اور لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور میں اسی ضابطے کے ساتھ ہی عذاب ثواب کا فیصلہ کرتا ہوں دنیا میں. اس کو ایک قانون کے طور پر بھی بیان کر دیا ہے کہ ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، جب تک ہم رسول بھیج کر کسی قوم پر حجت پوری نہیں کر لیتے ہم قوموں کو عذاب نہیں دیا کرتے. تاہم دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں قومی حیثیت سے، اجتماعی حیثیت سے یا انفرادی زندگی میں، ان کے بھی کچھ ضابطے اور قواعد ہیں اور ان کے بھی کچھ نتائج نکلتے ہیں. تو
اگر میں نے آپ نے اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کیا، انفرادی زندگی میں پورا نہیں کیا تو وہاں بھی کچھ نتائج نکلیں گے، اجتماعی زندگی میں پورا نہیں کیا تو وہاں بھی کچھ نتائج نکلیں گے۔ تو دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ہدف دے رکھا ہوا ہے، اور یہ ہدف اس کی عقل میں موجود ہے۔ وہ اپنی حفاظت چاہتا ہے، اپنے لیے بہتری چاہتا ہے، اپنے لیے اچھے حالات چاہتا ہے۔ قومی سطح پر بھی اگر اسی کو نصب العین بنا کر کام کیا جائے تو اللہ مدد کرتا ہے، اور جن قوموں نے یہ کیا ہے اللہ نے ان کی مدد کی بھی ہے۔ تو ہمارے ہاں بھی لوگوں کو سب سے بڑھ کر اس طرح کے موقعوں کے اوپر اپنی کوتاہیوں کی طرف نگاہ کرنی چاہیے۔ اب جب ہماری کوتاہیاں ہیں، ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا بھی ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی ہم زد میں آ جاتے ہیں، اور قانون کی جب زد میں آتے ہیں تو اس موقع کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے کہ ہم نے تو اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے اور ہر کام کر لیا ہے، تو بڑا امکان ہوتا ہے اس بات کا کہ ہماری کوششوں کو وہ برآور کرتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی نوعیت بالکل وہی ہوتی ہے کہ میں نے تمہیں بتا دیا، متنبع کر دیا، عقل دی، سمجھ دی، فہم دیا، سب کچھ دیا، اگر تم اس کو استعمال نہیں کر رہے ہو پھر تمہارا یہی انجام ہے۔ تو اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو خود اس قانون کا ظہور بھی اللہ کی رضا اور ناراضی سے ہوتا رہتا ہے، لیکن اس رضا اور ناراضی کا تعلق گناہوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بالکل الگ قانون ہے، اس کے لیے بالکل الگ قانون ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نقطہ آپ نے واضح کیا۔ آخری چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو منظر پہلے سیلاب آتے ہوں گے، ہم نے کہانیوں میں بھی پڑھا، اخبارات میں بھی سنتے تھے، لیکن اب بھی ظاہری بات ہے کیمرہ سامنے آ گیا ہے، ویڈیو بن رہی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں نے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، پتھر پہ وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں ایک سہارا لے کر، اور نظروں کے سامنے پانی کا ریلا پہلے یہاں تک آتا ہے، پھر یہاں تک، پھر کرتے کرتے ان کو بہا کے لے جاتا ہے۔ اس طرح کے منظر، اس پہ بڑے اعتراضات لوگ کرتے ہیں، اور جو لوگ مذہب سے عام طور پہ بہت زیادہ خائف بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ میاں نے بارش برسائی ہے، یہ اتنی بے رحمی کیسے ہو سکتی ہے ان کے ہاں کہ وہ ایک مطلب چلو آپ نے کہیں کچھ کرنا تھا تو کسی اور جگہ پہ کر دیں، کوئی نوجوان ہے کچھ، یہ مائیں، یہ بچے، یہ بوڑھے اتنی میزریبل صورتحال میں یہ خالق اتنا رحمان رحیم ہے، تو یہ کیسے منظر دکھا رہا ہے زمین کے اوپر؟ دیکھیے، یہ تو جو قانون اس دنیا میں چل رہا ہے پھر اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، یعنی پھر آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ ماں اور بچہ یہ موجود ہے، پانی آ رہا ہے، ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ نہیں کیا ہے، اب فرشتے آئیں اور اس کو بچا لیں۔ تو ہوتا ہے ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ اس طرح حجاب نہیں اٹھا دیتے کہ ہر جگہ یہ ہو جائے۔ یعنی آپ جب مختلف داستانیں جمع کریں گے تو بہت سے لوگ بتائیں گے۔ میں خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ 4-5 سال کی عمر میں ہم لوگ جس سیلاب کے اندر سے نکل کے آئے تھے اپنے گاؤں سے، وہ اس چھت تک پانی تھا اس میں، اور ایک گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے، اور میری بہن بھی ساتھ تھی اور میں بھی تھا، میری والدہ تھی، کوئی مرد نہیں تھا جو ہمیں ساتھ لے کے آئے۔ تو یہ صورتحال بعض اوقات ہو جاتی ہے اس طرح کی، اللہ نے بچا لیا، نکل آئے وہاں سے۔ تو ابھی بھی آپ جب دیکھیں گے تو چونکہ انسان کی نگاہ ان چیزوں پر پڑتی ہے، دسیوں مقامات پر اللہ تعالیٰ حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن ہر جگہ کرے، ایسا کوئی المیہ پیش ہی نہ آئے، پھر تو حجاب اٹھ جائے گا، یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کائنات کا پروردگار سامنے موجود ہے، تو امتحان ختم ہو جائے گا۔ تو امتحان کے لیے ضروری ہے کہ ماں کے پیٹ میں بھی بچہ دنیا سے رخصت ہو، پیدا ہوتے ہوئے بھی رخصت ہو، جوانی میں بھی رخصت ہو۔ اس میں اگر 2 دن کا بھی قانون بنا دیا جائے کہ نہیں ہوگا تو امتحان اٹھ جائے گا۔ اس لیے دسیوں ہوں گے جن کو اللہ نے بچا لیا ہوگا، جن کا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے پکڑا ہوگا۔ میں نے تو ابھی آپ کو بتایا کہ ہم نکلے اپنے گاؤں سے، اور رات کے وقت ہم نے اپنے ایک عزیز کے ہاں نارووال شہر میں پناہ لی۔ یہ 1957 کا بڑا سیلاب تھا، اس میں لاہور میں بھی پانی آ گیا تھا۔ پناہ لی، اور جہاں سوئے ہوئے تھے کمرے میں، تھوڑی دیر کے بعد ایک تیز آواز پانی کی آنا شروع ہوئی، معلوم ہوا کہ پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ اچھا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کمرے کی بھی چھت تک پہنچ گیا۔ ہم لوگوں نے بڑی مشکل سے وہاں سے جا کے جان بچائی۔ تو بچے بھی تھے، اللہ نے ان میں سے بہت سے بچوں کو بھی بچا لیا، اللہ نے کرم فرمایا۔ تو بچانے کا عمل بھی ہو رہا ہے، جانے کا عمل بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کو علی الاطلاق کر دیا جائے کہ کہیں ایسا المیہ پیش نہیں آئے گا، میں نے عرض کیا کہ پھر تو امتحان ختم ہو جائے گا۔